بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم ولی الکریم۔ ایک بہتر سماج کی تعمیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم و تعلیم کے میدان میں کام کیا جائے۔ اسلام نالج اور سیلف ڈیولپمنٹ کو ایک سماجی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ قرآن تعلیم کو انسانی ترقی کا ایک بنیادی حصہ سمجھتا ہے، علم و حکمت سیکھنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے اور اس بات کی طرف آگے بڑھاتا ہے کہ سیکھنا تو زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ علم و تعلیم کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، یہاں تک کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے اس کی شروعات بھی اقرا سے ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے تعلق سے فرمایا کہ مسلم مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ جگہ ہمیں علم و تعلیم کے تعلق سے گفتگو ملتی ہے۔ علم و تعلیم انسانی ترقی کا بنیادی عنصر قرار دیا جاتا ہے کہ انسانی ترقی تبھی ہوتی ہے جب وہ گروہ علم و تعلیم کے میدان میں آگے سے آگے ہوتا ہے۔ ہم امت مسلمہ کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ امت مسلمہ جب علم و تعلیم کے میدان میں آگے رہی تب اس دنیا کی قیادت امت مسلمہ نے کی ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ علم و تعلیم کی اہمیت ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ عزیز دوستو، امت مسلمہ میں علم و تعلیم کے تعلق سے ایک حساسیت تو پائی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں عموماً دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو علم و تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، ایک پڑھا لکھا سماج کہلاتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو 8 کلاس پڑھ لینے کو، 10 کلاس پڑھ لینے کو یا 12 کلاس پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ ان دونوں ہی گروہوں میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ ان دونوں ہی گروہوں کو علم و تعلیم کی اصل اہمیت اور مقصد سے واقف کرانا ضروری ہے۔ انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ علم و تعلیم کا مقصد ڈگریاں حاصل کر لینا، کریئر بنا لینا یا اپنے روب و رتبے کو بلند کر لینا نہیں ہے، بلکہ علم و تعلیم کا اصل مقصد تو شخصیت سازی ہے، انسانی سماج کی ترقی ہے، انسانی سماج کی بلندی ہے۔ یہ اس اصل مقصد کی طرف انہیں واپس لانا بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں جو دوسرا مسئلہ پایا جاتا ہے وہ کریئر گائیڈنس کا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس ایسے ملتے ہیں ہمیں جنہیں کریئر کے تعلق سے بہت کنفیوژن ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے، ان کا کریئر کیسے ڈیولپ ہوگا، ان کا کریئر کیسے بنے گا۔ وہ اپنی زندگی میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہمیں مل جائے جس سے گزر کر جلدی ہم کمانے لگیں یا جلدی ہم سیلف سسٹین ہو جائیں۔ انہیں ترقی کے راستے سجھانا بہت ضروری ہے، ان کی زندگی کی صحیح تعمیر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو اہم مسائل ہمیں بڑی تعداد میں امت مسلمہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ سماجی انصاف کا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے تعلق سے اب بھی ہندوستان میں سماجی انصاف نہیں پایا جاتا۔ کمرشلائزیشن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ فری تعلیم، فری ایجوکیشن حاصل کرنا ہر ہندوستان شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو اسکولیں بند کی جاتی ہیں، مراٹھی اسکولیں بند کی جاتی ہیں، مائنورٹیز لینگویجز پر جو پرہار گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں کا بند ہونا، بیکورڈ کلاس ایریاز میں، مائنورٹیز کے ایریاز میں اسکولوں کا بند ہونا بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ایجوکیشن اویئرنیس کا کام بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے SIO گجرات تعلیم ریڈ رائز ریبلڈ 10 تاریخ تا 25 تاریخ جولائی کو ایک مہم منانے جا رہا ہے۔ اس مہم کے ذریعے بنیادی طور پر ہم 3 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مقصد امت مسلمہ کو
علم و تعلیم کے اصل مقصد سے واقف کرانا۔ دوسرا بڑا مقصد ایجوکیشنل اویئرنیس کا کام کرنا، بیکورڈ کلاس ایریاز میں جانا، انہیں تعلیم کے مقصد سے واقف کرانا، ان کے ایشوز کو سمجھنا اور بیک ٹو اسکول کا نعرہ دینا۔ تیسرا اہم کام جو ہم اس مہم کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں وہ سماجی انصاف کا کام ہے، کہ تعلیمی میدانوں میں بھی سماجی انصاف کا کام ہو۔ گورنمنٹ بڑی تعداد میں گورنمنٹ اسکولز بنائیں، کمرشلائزیشن کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کام کرے۔ یہ 3 بنیادی مقصد ہم اس مہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیں اور ایک بہتر سماج کی تشکیل میں ہمارا ساتھ دیں۔